बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, आज पाकिस्तान की 15वीं कौमी असम्बली तहलील होने जा रही है। प्राइम मिनिस्टर जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पर अलविदाई खिताब कर चुके हैं। उनका कहना था कि 13 जमातों का इत्तेहाद मुल्क की तारीख का एक अजीम कारनामा है और तमाम सियासी जमातों ने मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया है। लेकिन इसी पार्लियामेंट में उनके अपने सियासी जमात के रहनुमा कुछ और ही हमें कहते हुए दिखाई दिए हैं और उन्होंने अपने ही प्राइम मिनिस्टर की बात से मुकम्मल तौर पर इख्तिलाफ किया। शायद खान अब्बासी साहब क्या फरमा रहे थे मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं चंद चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। नाजरीन, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब और कौम को इस बारे में एतमाद में अभी तक नहीं लिया गया। कौन होगा निगरान वजीर आजम? बहुत से नाम जेर गर्दिश थे, ताहाल जेर गर्दिश है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 2 नाम तजवीज़ किए गए हैं, जिसमें साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जलानी का नाम शामिल है और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जलानी भी इसी लिस्ट में, जो 2 अफराद की लिस्ट है, इसमें शामिल है। तसद्दुक हुसैन जलानी साहब 11 दिसंबर 2013 से 5 जुलाई 2014 तक चीफ जस्टिस रहे हैं, जबकि जलील अब्बास जलानी सेक्रेटरी खारजा और अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रहे हैं। और 2018 में भी जलील अब्बास जलानी साहब का नाम पेश किया गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस नाम को मुस्तरद किया था। अब शाहिद खान अब्बासी का नाम सामने आ रहा था, लेकिन हुकूमती रहनुमाओं ने उसकी तरदीद कर दी है। पहले इसहाक डार साहब का नाम सामने आया, उसकी भी तरदीद की गई। और आज जो बड़ी एक दिलचस्प बात हुई है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पर यह कहा है कि मैं जनाब कायदे हिस्ब इख्तिलाफ से मिलकर जाऊंगा। और राजा रियाज साहब ने जब सहाफ़ियों से बात की है या पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू की है, जैसे सायरा बानो साहब आज प्रोग्राम में एक फरमा रही थी कि मैंने उनसे पूछा कि आपकी वजीर आजम से मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने आपको एतमाद में नहीं लिया, तो कहते मेरी मुलाकात होगी उनसे, मेरे पास भी 3 नाम है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं कल इनसे मिलूंगा। सवाल यह है कि क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खुद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के नाम को लेकर कॉन्फिडेंट हैं और क्या फैसला कर लिया गया है? प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे। सेनेटर गौस न्याजी साहब मौजूद होंगे, तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे। और केयर टेकर सेटअप के लिए बड़े चैलेंजेस क्या है, डॉक्टर हसनैन जावेद साहब मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं, इस हवाले से बात करते हैं, लिखते हैं, इकोनॉमी पर बड़ी गहरी इनकी नजर है। मलिया हाशमी साहबा सियासी तज्जियाकार है, ये भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होगी। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हसनैन जावेद साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तसद्दुक हुसैन जलानी या जलील अब्बास जलानी साहब या फिर कोई और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा निगरान वजीर आजम के लिए इस मुआशी सूरत हाल में? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि अब क्या बांग्लादेश में केयर टेकर सेटअप है। दूसरी बात ये कि क्या हमारे नेबर के अंदर जो है वो भारत के अंदर केयर टेकर सेटअप है। तो पाकिस्तान में केयर टेकर सेटअप क्यों है? पाकिस्तान में कोई वजीर आजम एक तो कंटिन्यू नहीं करता, और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स में जब भी कोई आया तो मोइन हैदर से लेकर मेराज खालिद तक सिर्फ 2-3 नाम ही जो है वो मशहूर हो सके, और उनकी क्रेडिबिलिटी सिर्फ इतनी थी कि वो सिर्फ खामोश रहते थे और किसी किस्म की जो है वो मामलात नहीं करते थे। और केयर टेकर गवर्नमेंट का काम होता है बाइज्जत तरीके से इलेक्शन करवाना। तो इलेक्शन होने के बाद भी बाइज्जत तरीके से कोई भी प्राइम मिनिस्टर मुद्दत पूरी नहीं किया करता और मईशत को कोई भी संभाला नहीं दिया करता। और अगर आप बाकी जमहूरी दौर, गैर जमहूरी दौर देखें तो 10 से 11 साल तक का उनका टेन्योर बनता है और उनकी जीडीपी जो है वो तकरीबन 7 से 8 रहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर गैर जमहूरी दौर, जिनको हम गैर जमहूरी दौर कहते हैं, उन्हीं के अंदर सारी की सारी बेटरमेंट होनी है, उन्हीं के अंदर बेहतरीन जो है वो इदारा जात बनने हैं, उनके अंदर नज्म होना है, उन्हीं के अंदर इंतजाम होना है, उन्होंने बेहतरीन तरीके से चलना है। और अब भी मामला वहीं पर आकर पहुंच गया कि अचानक से एक गवर्नमेंट चली गई और इस वक्त जो है वो स्टेयरिंग के ऊपर आईएमएफ है, और आईएमएफ से बेस के ऊपर जो है आगे एक 9 महीने का आपको पता है एक सेटअप बना हुआ है। यानी पिछले 2.5 बिलियन आपको पिछला मिला और काफी स्टंटेड हो गया था, काफी देर रुक गया था और सस्पेंड हो गया था, और फिर दोबारा से उसको कंटिन्यू किया गया और 9 महीने के अंदर 3 अरब रुपए मिलने थे, जिसका 1 अरब शायद मिल गया और अभी बाकी मिलने हैं। मजीद इसके अंदर जो है वो इंटरमीडिएट आपको दोबारा से 3 अरब चाहिए थे ताकि आपकी जो है वो मईशत बेहतर हो सकती। लेकिन आपकी पॉलिटिकल तमाशों की वजह से और जमहूरी तमाशों की वजह से
کسی طرح سے بھی اسٹیبلٹی نہیں آ سکی. تو میرا خیال یہ تھا کہ حفیظ شیخ یا کوئی بھی اور نام آ سکتا تھا, کیونکہ میں نے حفیظ شیخ کا نام اس لیے لے لیا کہ یہ وہ آدمی ہے جو کہ آئی ایم ایف کو ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ سارا معاملہ بنتا. لیکن ریسنٹ ٹائم کے اندر آپ نے دوبارہ سے جو بہت سارے نام جو گردش کر رہے تھے, جس کے اندر جی ڈی اے کے جو ہے وہ یونس سائن صاحب بھی تھے, یعنی صبغت اللہ راشدی کے, یعنی پیر پگاڑا کی گدی سے, تاکہ وہ ایک الیکٹورل فگر ہوں, یعنی الیکشنز یا یہ جمہوری طریقے سے جو آنے والا طریقہ ہوتا ہے اس سے وہ مانے جائے. یا باقی نام جو آپ بتا رہے تھے, باقی تو سارے کے سارے جو ہے وہ کنٹروورشل تھے, اس وجہ سے نہیں ہو سکتا تھا. اب دو جیلانیوں کی آپ نے بات کی, ایک جو ہے وہ جوڈیشری کی طرف سے آتے ہیں, تو جوڈیشری کی طرف سے آپ جو ہے وہ آپ کی جمہوری قوتوں کو کوئی اعتماد ہے نہیں. دوسرے جو ہے اس ٹائم پر پوری بیوروکریسی جو ہے وہ 30 سال سے مسلم لیگ نون کی جیب میں ہے, اور 12 ایسے ادارہ جات ہیں جس کا ٹاپ موسٹ اور لوئسٹ, یعنی اگر پولیس میں کر لیں تو آئی جی اور سب سے چھوٹا ایس ایچ او, یہ طریقہ کار رہا ہے نون لیگ کا کہ یہ ان کی جیب میں ہوتے ہیں. چنانچہ 22ویں گریڈ کے آفیسر کا مطلب یہ ہے کہ فواد حسن فواد تو کنٹروورشل تھے, اس سے پہلے اعظم خان سے لے کے ہر چیز اگر آپ کی صرف اور صرف بیوروکریسی نے کرنی ہے تو عوام تو کہیں ہے نہیں. اور اس میں آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ 6 لاکھ جو ہیں وہ فیڈرل کے اندر ہیں اور 3.2 ملین لوگ جو ہیں وہ باقی ملازمتوں میں. تو آپ حیران ہوں گے کہ 22ویں گریڈ کے اوپر جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا, اور ان کو الاؤنسز پر ڈے کے حساب سے تقریباً 7,200 جو ہے وہ 22ویں گریڈ کو ملے, اور کم سے کم تقریباً ٹھیک ہے 1,036 روپے کے الاؤنسز دیے گئے. ڈاکٹر صاحب, میں ابھی آپ کی طرف آتا ہوں اور معیشت پر بھی آپ کو رائے لیتے ہیں. سینیٹر غوث نیازی صاحب مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. سینیٹر صاحب خوش آمدید پروگرام میں. آج 16 مہینے اس 13 جماعتوں کے اتحاد نے مکمل کیے ہیں, اور پرائم منسٹر نے تو فلور آف دی پارلیمنٹ پر یہ کہا ہے کہ بے شمار ہم نے کامیابیاں سمیٹی ہیں, ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے, عوام کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے. اپنے فلاز کو بھی انہوں نے کہیں نہ کہ ایڈمٹ کیا. لیکن شاید خاقان عباسی آج کیا فرما رہے تھے اور کس طرح سے انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کی نفی کی ہے, ذرا پہلے وہ سن لیتے ہیں. کہا کہ چیئرمین نیب کے حوالے سے 2 نام آپ اور خورشید صاحب کے پاس آئے تھے, لیکن آپ نے جس نام پہ اتفاق نہیں کیا وہ نام سلیکٹ ہو گیا. میں نے یہ نہیں کہا, 3 نام تھے جو ہم نے سلیکٹ کیے تھے, تو جس نام پہ ہم نے کہا تھا اس کو نہیں بنانا ہے وہی ہماری جماعتوں نے سلیکٹ کر دیا تھا. اچھا, 5 سال اسمبلی کے آپ کے کیسے رہے سر؟ آپ نے ایک ٹف ٹائم بھی 5 سال میرے ہونے سے نہیں ہوتا, اسمبلی کے حالات پہ ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین اسمبلی تھی. اچھا, آپ نے شکر ادا کیا کہ آج یہ ختم جی میں شکر ادا کیا. سر ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں گے پارٹی ٹکٹ کے لیے؟ جب الیکشن ہوگے تو پھر دیکھیں گے. سر نگران وزیر اعظم کے لیے بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے, لیکن آپ پھر نگران وزیر اعظم کے لیے نام نہیں لیے جاتے, وہ لیڈرز ہاؤس اور لیڈرز اپوزیشن ڈسکس کرتے ہیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں. اس کی نامینیشنز اور کینڈیڈیچر نہیں ہوتا. میں کبھی اس کام سے تعلق نہیں رکھتا جس سے میرا کوئی تعلق نہ ہو, میں اس میں وقت نہیں ضائع کرتا ہوں. تو سر حلقے میں آپ اس دفعہ کھڑے ہو رہے ہیں سر دوبارہ الیکشن؟ جب الیکشن ہوں گے تو پھر دیکھیں گے. یہ حلقے کے عوام کا فیصلہ ہوتا ہے, میرا نہیں ہوتا. دھواں دھار خطاب نہیں ہوتا, عقل کی بات کی ہے. دھواں دھاری اس میں کوئی نہیں تھی. میں نے یہی بات کی ہے کہ اسمبلی اپنی ساکھ بحال کرے. صحیح, ان 5 سالوں میں اس کی ساکھ تباہ ہو گئی ہے, جس طرح پچھلے دور میں بھی ہوا ہے, اور ابھی بھی اس کو بحال نہیں کر سکے ہیں. میں نے کہا کہ جو اسمبلی کے ممبران ہیں وہ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ وہ ملک کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. جو اسمبلی دوسروں پہ ٹیکس لگاتی ہے اگر خود ٹیکس ادا نہیں کرے گی تو پھر ذرا مشکل کام ہے. سر نگران سیٹ اپ دوران نہیں ہے, اس کا طویل ہو گیا, تو اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا سر؟ کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا. طویل کیوں ہوگا؟ طویل الیکشن نہیں ہوگے تو طویل ہوگا. الیکشن نہ ہونے کی وجوہات الیکشن کمیشن ہی بیان کرے گی. نئی حلقہ بندیاں میرا نہیں خیال ہوں گی. 15 ماہ کی کارکردگی سے مطمئن ہیں آپ اپنی گورنمنٹ سے؟ وہ تو عوام مطمئن ہوں گی یا نہیں ہوں گی, میرے مطمئن ہونے سے فرق نہیں پڑتا. میں تو جماعت کا حصہ ہوں نا, میں تو یہی کہوں گا مطمئن ہوں. فیصلہ عوام کا ہوتا ہے. سر آپ کا نام لیا جا رہا تھا نگران وزیر آپ کے منہ میں گھی شکر. سینیٹر صاحب, نئی حلقہ بندیوں کے تحت انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے, کیا یہ بدترین دور تھا؟ آپ کے اپنے رہنما یہ کہہ رہے ہیں سر. جی بالکل, اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ جس طرح اسمبلی کی کارروائی اس طرح خان صاحب نے ٹیک اوور کیا اس میں, اور جس طرح امیچورٹی کا مظاہرہ کیا, جس طرح فاشزم کا مذہب کا مظاہرہ کیا, تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اسمبلی جو ہے وہ پہلے جو 3 سال پونے 4 سال وہ اس طرح ہی رہی. اس میں آپ نے دیکھا کہ پتہ نہیں جس طرح بجلی اپنا
جو بل پاس کیے جاتے تھے مطلب ایک ہی دن میں 40 بل میں پاس کیا ہے. اچھا پھر جب اعتراض ہو کا آدھے جو ہے پاس کر لیتے ہیں, آدھے پہ دوبارہ ووٹنگ کرا لیتے ہیں. تب یہ اسمبلی میں اس طرح کا کھلواڑ کیا گیا ہے. نہیں سر, ٹیکسز کے حوالے سے انہوں نے بڑی اہم بات کی, اور مہنگائی تو ایک حقیقت ہے, اس حوالے سے بھی یقینی طور پر عوام پریشان اور ناراض ہے, اس کا اشارہ کیا ہے شاید خاقان عباسی صاحب نے. جی بالکل, اس مہنگائی تو ہے, اس میں کون انکار کر رہے ہیں, ہم خود سفر کر رہے ہیں. اب اس صرف اس میں کہنا کہ یہ اسمبلی کی جو ہے وہ ناکامی ہے, اسمبلی کی ناکامی نہیں ہے. اسمبلی کو تو آئی ایم ایف کا پریشر تھا کہ یہ ٹیکس لگاؤ, وہ ٹیکس لگاؤ, پھر ظاہر ہے اس ٹیکس عوام کے نمائندے سے ان کی رائے لینی ہوتی ہے, پھر بل پاس ہوتا ہے, پھر اس سے عمل درآمد کیا جاتا ہے. تو یہ تو طریقہ کار ہے قومی اسمبلی کا. تو اس میں ہماری بیسیکلی ہماری معیشت جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے, اور ابھی بھی ہے, اور بھی رہے گا 2-3 سال مزید. ہمیں پولیٹیکل استحکام کی ضرورت ہے, جس کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی ہے. 12-13 پارٹیوں نے اپنے تمام اختلافات برائے طاق رکھا ملک کو ایک جگہ پہ اب ڈال دیا ہے. ایک سمت متعین ہو گئی ہے, ہماری خارجہ پالیسی بہتر ہو گئی ہے, بیرونی ملک سے لوگ ہمارے پہ ٹرسٹ کرنے لگے ہیں. دیکھو خان صاحب نے نہ کہ صرف اپنے ملکوں سے تعلقات خراب کیے, بلکہ انہوں نے اپنے سیکورٹی فورسز کے لیے بھی کئی چیلنج کھڑے کیے. اچھا سر, 2 نام جو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے ہیں, سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب اور سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب, پرائم منسٹر شہباز شریف ان کو کنسیڈر کر رہے ہیں. انہی دونوں ناموں میں سے ایک نام ہوگا. آج جس طرح سے سابق سفیر عبدالباسط صاحب مبارکباد بھی دے رہے تھے تصدق جلیل عباس جیلانی صاحب کو, تو کیا آپ کو پاس کوئی ہے نیوز, فائنل ہو چکا ہے نام؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے ابھی. تو آپ فائنل تو ابھی میٹنگ ہوگی, میٹنگ رات کو ہونی تھی, اب کل میٹنگ ہوگی پرائم منسٹر کی اور اس کی اپوزیشن لیڈر کی, تو اس میں طے ہونا ہے کون فائنل ہوگا. بہرحال ہم تو ظاہر ہے 12 پارٹیاں ہیں, 13 پارٹیاں ہیں, تو سب کوشش کریں کہ جو نام ہم دیں وہ سب کو قابل قبول ہوں. لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اب یہ بات الیکشن کمیشن تک جائے گی, پارلیمانی اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی پہ الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ شاید فیصلہ کرے گا کہ کس کو وہ اتفاق شاید نہ ہو, کیونکہ 13 پارٹیاں ہیں, اپوزیشن بھی ہے, پھر ظاہر میرا نہیں خیال کہ اتفاق پیدا ہو. تو وہ آج سر پرائم منسٹر صاحب نے جو خطاب کیا ہے پارلیمنٹیرینز, ابھی مختلف پروگرامز میں بھی رائے کا اظہار, سائرہ بانو صاحبہ کہتی ہے کہ میری راجہ ریاض صاحب سے گفتگو ہوئی ہے اور وہ کوئی کانفیڈنٹ نہیں دکھائی دی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ پرائم منسٹر سے آپ کب ملیں گے, آپ سے انہوں نے مشاورت کی ہے, تو انہوں نے کہا جی مل لیں گے ان سے. اور سائرہ بانو صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ شاید پرائم منسٹر صاحب بھی ابھی شور نہیں ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے کس کا انتخاب کرنا ہے. کیا کہیں گے سر اس پر؟ ظاہر ہے پرائم منسٹر اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے سر؟ نہیں, ایسے پرائم منسٹر صاحب کیوں ایسے شور ہو سکتے, جب تک اپوزیشن لیڈر ظاہر ہے اپوزیشن لیڈر اور دونوں نے بیٹھ کے کامن نام تجویز کرنا ہے. اب اگر پہلے سے ہی شہباز صاحب پہلے سے ہی ایک نام فائنل کر کے دن میں بیٹھے ہوں تو میرے خیال میں پھر تو بات نہیں بنے گی نا, کیونکہ میوچل جو ہے نا انٹرسٹ ہے, میوچل کنسنسس ہے, ایک نام کا تجویز کرنا ہے. تو وہ جب تک ملاقات ان کی نہیں ہوگی اس تک نہیں ہوگا. اور میرا خیال مجھے ایسے لگ رہا ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے, کہ یہ پارلیمانی کمیٹی اور پھر الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا, وہ کسی کو اپوائنٹ کریں گے. اور پھر ظاہر ہے ہماری بھی خواہش ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو بااختیار ہونا چاہیے. اور یہ دی لانگ رن ہم دیکھیں گے کہ اور آئین میں اور تبدیلی ایسے کریں گے کہ جو وزیر اعظم ہے وہی الیکشن کرائے, جس طرح انڈیا میں ہوتا ہے. تو اس میں اس کے اختیارات الیکشن کمیشن لے لیتا ہے اور باقی وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے, وہ ایک نام کا پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو اس طرح کی پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ وقت جب تک جمہوریت اپنے پاؤں نہیں پکڑ لیتی. کل بلاول صاحب نے کیا اسمبلی میں کہا, آپ تو شاید خاقان کی باتیں سنا رہے تھے نا, کل بلاول صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کیا کہا ہے کہ ہم نے 16 مہینے میں ہماری خواہش تھی کہ ہم ادارے کو اپنے ڈومینز میں لے آئیں, اس میں ہم کامیاب نہیں ہوئے. تو اس لحاظ سے تو دیکھا نا اسمبلی کا جس طرح اس میں قصور کس کا ہے. اگر ہمارے ساتھ اپوزیشن بیٹھتی ساری, جس طرح خان صاحب نے چھوٹی ظاہر حکومت اور اتحادیوں کا قصور ہے اگر نہیں لا سکے تو. جی نہیں, ہم تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ریزائن نہ دیتے پی ٹی آئی والے تو شاید اسمبلی کی پوزیشن کچھ اور ہوتی. اب تو ایک مطلب ٹائم پاس کیا اور پھر ملک کی معیشت کے لیے
اس میں دیکھو سارا سیاسی نقصان تو مسلم لیگ نون کو ہوا کہ جی سب کے سامنے جو وزارت خزانہ تھی، وزارت داخلہ تھی، پرائم منسٹر تھا، یہ سارے ہمارے تھے. ٹھیک ہے اور لوگ ہمیں سر، گالیاں دے پروگرام رہے ہیں. میں موجود ہیں ملیحہ ہاشمی صاحبہ، سیاسی تجزیہ کار ہیں، اینکر ہیں. مس بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا. آپ اس ساری سچویشن کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ ایک طرف تو گزشتہ چند دنوں میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں دھڑا دھڑ بل منظور کروائے گئے، سینچریاں مکمل کی گئیں، اس پر بھی ارکان پارلیمنٹ اور سینیٹرز ہمیں نالا دکھائی دیے کہ ان سے مشاورت نہیں کی جا رہی. آج قائد حزب اختلاف بھی کوئی زیادہ پر امید اور خوش نہیں دکھائی دیے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے نام پر بھی ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا یا ان سے مشاورت نہیں ہوئی. پہلے تو اس پر کامنٹ کر دیں کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو لے کر آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر اور حکومت خود بھی کنفیوز ہے ابھی تک؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے، یہ جو اپوزیشن لیڈرز کی آپ نے بات کی، وہ تو اب نالاں ہی دکھائی دیں گے آپ کو جب تک اگلا الیکشن ہو جاتا ہے، اور الیکشن کے نتائج کے بعد بھی یقیناً نالاں دکھائی دیں گے، کیونکہ ان کا جو استعمال تھا وہ ہو چکا. جس مقصد کے لیے ان کو بہلا پستا کے اپنے ساتھ ملایا گیا تھا، رنگین خواب دکھا کر، سنہرے خواب دکھا کر، وہ تو پورا ہو گیا. تو ان کے دکھ کی تو سمجھ آتی ہے. جہاں تک بات رہ گئی، ابھی یہ بات کر رہے تھے ہمارے محترم فیلو پینلسٹ، ان کا کہنا تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ پچھلی جو حکومت تھی اس میں چونکہ ملکوں کے ساتھ حالات ٹھیک نہیں تھے، تو خارجہ پالیسی بڑی ٹھیک ہو گئی ہے اور اعتماد بہت بڑھ گیا ہے دنیا کا حکومت پر. اعتماد تو اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ جس شخص کو آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک رکھا ہے، اس کا اعتماد جیتنے کے لیے IMF نے اس کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے اپنا یہ پروگرام رول آؤٹ کرنے سے پہلے اعتماد میں لیا، میٹنگ کی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ہمیں خوش فہمیوں کا جو ببل ہے، جو ہر سیاسی جماعت نے بنا رکھا ہے، ایون PTI کا خوش فہمی کا ببل تھا کہ اگر ہم ریزسٹنس بڑی اسٹرانگ ہوگی ہماری، تو شاید اس سے ہم بہت بڑی کوئی چینج لے آئیں گے اور بڑی ہماری سنی جائے گی. تو نہ ان کی توقعات کے مطابق چیزیں ہوئیں اور نہ ہی ان کی توقعات کے مطابق ہوں گی. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ شب خون مار کر 16 ماہ پہلے یہ حکومت جس طرح سے آئی، حقیقت تو یہ ہے کہ اس حکومت کو دل سے عوام کی اکثریت نے تسلیم ہی نہیں کیا، سوائے وہ جو 76-80 لوگوں پر مشتمل جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ تھی. اس کے علاوہ کوئی بھی پاکستان میں خوش نہیں دکھائی دیا. سو مچ سو کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج جو ہے دریا کوزے میں بند کر دیا، جب انہوں نے کہا کہ یہ میں تو مطمئن نہیں، اور مجھے تو بڑا افسوس ہے، شرمندگی ہے کہ جس طرح سے یہ حکومت چلائی گئی ہے اور جس طرح سے بلز منظور کیے گئے بغیر کسی ڈسکشن کے. آتے ساتھ آپ دیکھیں نا، نعرے آپ لگاتے ہیں کہ ہم مہنگائی مکاؤ مارچ کر کے آ رہے ہیں، اور آتے ساتھ آپ نے وہ قانون سازی کی جس سے خود کو خود ہی معاف کر دیا اپنے کرپشن کیسز کو. اور پھر یہ کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے جو شفاف انتخابات کی بات تھی اس پر بھی کاٹا لگا دیا. صحت کارڈ سے جو غریب کو مفت علاج مل رہا تھا 10 لاکھ روپے کا ہر خاندان کو، اس پر بھی کاٹا لگا دیا. اور اس سے تو مریم نواز صاحبہ کی ایک آڈیو لیک بھی آئی جس میں وہ چچا جان کو افادیت گنوا رہی تھیں اس پروگرام کے بند کرنے کی. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آبویسلی اب عوام دیکھتی ہے، عوام بہت باشعور ہو چکی ہے. جہاں پہ جو سیاسی جماعت غلط ہو لوگ سوال کرتے ہیں. لوگوں کے سوال کا حق اس حکومت نے 16 ماہ میں جس طرح سے چھینا ہے، وہ بھی تاریخ کے کتاب میں ہمیشہ کے لیے رقم کر دیا گیا ہے کہ جس طرح سے لوگوں کو اپنا ڈسینٹ کا اظہار کرنے کا اور آزادی اظہار رائے دہی کا حق جس طرح سے سلب کیا گیا ہے عوام کا، تو یہ عوام دنیا دیکھ رہی ہے. دنیا میں پاکستان کا امپریشن کیا اچھا ہو گیا ہے، ہمارے کیا تعلقات اچھے ہو گئے ہیں دنیا کے ساتھ. آج انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل پریس دیکھیں تو صحیح پاکستان کے بارے میں بات کیا کر رہا ہے. اور یہ سارے کا سارا صحرا اسی حکومت کے ساتھ جائے گا. PDM جماعتیں بھی اس میں شامل ہیں، نون لیگ، فضل الرحمان صاحب، پیپلز پارٹی، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کل کو کہ جی اسٹیبلشمنٹ سب کچھ کر رہی تھی اور ہمیں پتا نہیں تھا. اب جب الیکشن کیمپین ہوگی تو ان تمام سیاسی جماعتوں سے سوال کیا جائے گا. اور آخر میں جو میں الفنش سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آج جو کچھ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کے وکیل ابھی دلائل دے رہے تھے اور جس طرح سے فیصلہ سنا دیا گیا، تو گزارش یہ ہے کہ کل کو یہ تمام جماعتیں جو آج اس پہ لڑیاں ڈال رہی ہیں وہ کل کو خود بھی تیار رہیں کہ ان کے ساتھ بھی اس طرح سے اگر جال سازی پر مبنی کیسز بنے
तो कल को भाई अवाम आपके साथ खड़ी होने की मैडम नहीं। ये तो पीटीआई चेयरमैन के दौर में भी होता रहा है, नवाज शरीफ भी 239 दिन मसलन- जेल में रहे हैं, मरियम नवाज को भी देखिए गिरफ्तार किया यहाँ गया, पे मुझे कैप्टन आप सफदर को भी, अगर आप मुझे राना इजाजत सनाउल्लाह- देना तो जी। क्विकली, अगर आप मुझे इजाजत दें क्विकली एक फर्क बताते हैं। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए मैंने एक जुर्म किया, मैंने करप्शन की, मुझ पर इल्जाम लग गया करप्शन का कि असासाजात मेरे आमदन से जायद हैं। अदालत ने मुझे कहा कि आप सबूत दे दीजिए। मैं उनको सबूत नहीं दे पाती। अदालत मुझसे 12 मनी ट्रेल मांगती है, रसीदें मांगती है, मैं रसीदें नहीं दे पाती। उसके बाद मुझे सजा हो जाती है और जाहिर है कि जो फिर उसका ड्यू कोर्स है वो पूरा होता है। जबकि दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है जिससे पूछा जाता है कि आपने क्या तोशा खाना से ये तहफ़ लिए, वो कहता है जी लिए। वो कहता है जी, अगला सवाल उससे किया जाता है कि फिर उसको बेच के आपने क्या किया। उसने कहा कि उसको बेचा और ये रकम मैंने यूं कौमी खजाने में जमा करवाई, ये टैक्स जमा करवाया, तमाम तफसीलें दे देता है वो। उसके बाद अदालत कहती है कि ठीक है आपने सब कुछ ठीक तरीके से किया, आपने दर्ज भी कर दिया टैक्स गोशवारों में, लेकिन आपने ना ये 2C में आपने तोशा खाना का लफ्ज नहीं लिखा। और अभी उसका वकील तो दलाल बात दे बढ़ा रहा रही, होता ऐसी है बात और नहीं है। उसको मतलब जी लोगों को- बात ऐसी ही है। हुजूर मुझे ऐसी- मुकम्मल जी, कर लेने सेनेटर दीजिए। साहब कमेंट कर सर, सकते यही हैं आप। बात है। नहीं, बातों सर, लोगों को मैं- गुमराह मैं नहीं करना कंप्लीट चाहिए। कर लेने दीजिए। जो हकीकत नहीं, है वो सर, बतानी सेनेटर चाहिए। साहब माजरत के साथ, सेनेटर साहब जी। माजरत के सेनेटर साथ साहब मैं उनको मुझे मुकम्मल मुकम्मल करने दें, कर लेने फिर दीजिए। मैं आपकी तरफ आ नहीं, जाता हूँ नहीं, सेनेटर सेनेटर साहब। साहब इस तरह हाँ। नहीं, इस तरह नहीं। मलिया सर, हाशमी देखिए, साहिबा को कंप्लीट करने दें, मैं आपके पास मुझे आ रहा हूँ। कंप्लीट कर लेने ठीक है, दीजिए। जी, जी, मैडम। ये गुमराह तो अवाम को करने की कोशिश बड़ी की गई, लेकिन अवाम अब हकाइक जानती है ना सर। मसला ये कि अब अवाम वो लॉलीपॉप लेने के लिए तैयार नहीं है। अवाम खुद भी देख रही है जिस तरह से जो कुछ मर्डर हो रहा है जस्टिस का, और ये चीजें ऑब्वियसली आपने बात की जो तकाबली जायजे की कि उनके साथ भी हुआ और इनके साथ, तो वो मैंने सोचा कि आई शुड पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव कि एक शख्स को अगर मनी ट्रेल ना देने की पादाश में अगर सवाल पूछा जाता है तो वो उसके बराबर कैसे हो गया जिसने तमाम तर सबूत दिए, अदालत को ठीक है। तमाम तर रसीदें दी, और उसके बाद अदालत ये कहे कि तोशा खाना का चूंकि लफ्ज नहीं लिखा हुआ, ठीक। इसलिए उसको उन मुजरिमों की सफ में लाके खड़ा कर दिया जाए कि जिन्होंने इस कौम का पैसा लूटे। आपका ख्याल है कि ठीक है, मैडम, आप- मरियम नवाज की जो जबरदस्ती के लेवल प्लेइंग फील्ड की बात थी, वो इमरान खान को जबरदस्ती जेल की सलाखों के पीछे डाल के तो इलेक्शन जी, में आपका सेनेटर ख्याल है साहब कि क्या अवाम जवाब देंगे गले में हाथ डालेगी? सर मलिहा हाशमी साहिबा की इस गुफ्तगू का? जो ये मेरे मोहतरम मेरी बहन है, ये तजज़िया निगार कम और पीटीआई की बात कर जाते हैं। ज़ाहिर है नहीं, वो सहाफी PTI की एंकर है, तो- प्रोग्राम होस्ट है मलिहा जी, हाशमी साहब। मैंने सर, ये मैंने आपकी के साथ अपनी प्रोग्राम राय भी है। किया जो है। भी शख्स नहीं मलिया मैडम साहब, सर, मेरी जो भी बात सुने। शख्स मैंने जरदारी आपके साथ साहब और प्रोग्राम भी नवाज किया, शरीफ मुझे साहब पता का है, दिफा मुझे करने पता से मुझे इनकार कर दे अच्छी हुजूर, तरह तो जानता जी, हूँ। फिर मैं सेनेटर साहब को मोहतरमा सुन के लेते हैं जरा। मैं मोहतरमा के ट्वीट्स भी पढ़ता रहता हूँ, मैं सब कुछ करता रहता हूँ मलिया साहब के। चलो अच्छा, आप हर किसी को अपनी राय रखने का हाजिर है। आप देखो ना, जी, इनको शुक्रिया। अफसोस हो रहा है कि जी इमरान खान सलाखों के पीछे हैं, तो भाई आप हमारे तो हमारी लीडरशिप भी सलाखों के पीछे रही है। अगर आपके साथ ज्यादती हुई तो हमारे साथ नहीं जाती हुई। आप एक पनामा के बजाय कामा भी देते हैं। और फिर नैब के केसेस देखें, देखो मरियम नवाज वालिद को खाना दे रही है, वहां पुलिस पहुंच के गिरफ्तार करती है। या जब वो मरियम साहबा कराची जाती हैं तो उनको दरवाजा तोड़कर उसको उनके खावंद को निकाला जाता है सुबह 6 बजे। तो ये सारी जातें खान साहब के दौर में हुई हैं। तो खान साहब ने क्या, उस वक्त अगर वो खान साहब एक लफ्ज कहते कि बड़ी जाती हुई है या उसका कोई नोटिस लेते तो आज ये बात करने के काबिल होते। देखो हमने इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनाया। अब ये जो तोशा खाना का केस है, ठीक है ना, अभी अब हम जाएंगे फॉरेन फंड केस है, दूसरा केस है, स्टे लेते रहे। तोशा खाना केस तो स्पीकर को असम्बली ने भेजा उधर इलेक्शन कमीशन और फिर कोर्ट में जा, और फिर उस पे इनके जितने भी 150 केसेस बने उसमें हम मुद्दई नहीं है। पूरे वो इदारे जिनके साथ इन्होंने कोई बदकलामी की है या कोई बदजबानी की है या जाति की, वो खुद मुद्दई बने हैं। मेरे ख्याल में कोई ऐसा केस नहीं होगा जिसमें मुस्लिम लीग नून केस कोई में तो सबका केस खोलना चाहिए। खुलना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस हक में हूँ, क्यों नहीं होना जी। चाहिए। तोशा खाना केस जिन्होंने में गैर खोलना कानूनी चाहिए। तौर पर गाड़ियां ली है सर, जिन्होंने बिल्कुल गैर कानूनी बिल्कुल तौर पर होना गाड़ियां चाहिए। ली हैं, बिल्कुल उनको होना पूछे ना, जिन्होंने चाहिए। मलिया कोशारों में खुद बिल्कुल बताया ही नहीं है। मलिया हम नहीं भाग रहे, हम नहीं भाग रहे। अगर आए कानून से और सर, हमने वज़ीर आज़म वर्जी से की है तो उससे सजा होनी चाहिए। एक ब्रेक लेंगे जी प्रोग्राम में, और उसके बाद अरे, पूरे सिलसिले को आगे आपने- बढ़ाएंगे। सेनेटर साहब और डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे। मलिया हाशमी साहब अब प्रोग्राम में मौजूद है, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज इत्तेहादी हुकूमत का आखिरी दिन है और समरी कुछ ही देर में
جو ہے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے وزیر اعظم کی منظوری کے بعد صدر مملکت کے سامنے پیش کی جائے گی، اور 48 گھنٹے کا وقت ہے آئینی طور پر صدر مملکت کے بعد کہ اس پر وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ صادر کرتے ہیں۔ ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے انتخاب کے حوالے سے، ملک کو جو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے کہ دھڑا دھڑ قومی اسمبلی اور سینٹ میں درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں کے حساب سے بل منظور کروائے گئے ہیں، جس میں اراکین کو بھی بعض بل تو ایسے ہیں جن میں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ عوامی مفاد کے کون سے بل اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت نے جاتے جاتے کوئی معاشی حالات عوام کے بہتر کرنے کے لیے بھی کچھ اقدامات اٹھائے ہیں سر؟ کوئی ایک بھی ایسا بل نہیں ہے جس کے اندر عوامی فائدہ ہو۔ یعنی آپ پیٹرول کو، بجلی کو، چینی کو، گندم کو، کسی ایک کموڈٹی کا بھی نام آپ مجھے بتا دیں، آپ حیران ہوں گے کہ 80 کی جو چینی تھی یا 85 میں ملا کرتی تھی وہ آپ کو 160 میں ملنے لگ گئی۔ پھر آپ نے سب سے بڑا غلط فیصلہ کیا، ڈاکٹر مصدق کو پکڑ کے جیل میں نہیں ڈالا کہ آپ نے رشیا سے تیل جو منگوایا تھا، جو خوردنی تیل آپ نے منگوایا، مٹی کا تیل 50% سے زیادہ تھا، اور وہ سارا کا سارا نقصان میں چلا گیا، اور تقریباً جو ہے وہ تقریباً 100 روپے کا اضافہ ہوا پیٹرول کے اوپر۔ گیس چارجز جو ہیں وہ تقریباً 141.95 روپے سے بڑھ کر تقریباً 295 روپے ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کے ساتھ بات کروں تو جو گزشتہ مالی سال کے دوران 2 کروڑ ملین ٹن گندم کی اچھی فصل اور $1 ارب سے زیادہ لاگت کی 27 لاکھ 30 ٹن درآمد کے باوجود آٹے کے نرخ ریکارڈ بلندی پر پہنچ گئے۔ تو اس میں کون سا بل انہوں نے پیش کیا؟ اس کے علاوہ جو مافیا جو ہے وہ بڑھ کر چینی کے میٹر پر آ گئی، اور چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دے کر شوگر مافیا کو فائدہ کیا گیا، اور چینی عوام کے لیے مہنگی کر دی گئی، جو کہ 160 پر چلی گئی۔ اس مزید اگر میں آپ کو بتا دوں کہ پام آئل، اس کے اوپر کوئی بل کیوں نہیں پاس کیا گیا؟ آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کس نے کہا تھا کہ رشیا سے تیل لے کر آیا؟ جب بلاول بھٹو زرداری حکومت میں بیٹھ کر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس 4 ریفائنری ہیں اور چوتھی قسم کا تیل جو ہے اس کو بھی ہم ریفائن کرنے کی جو ہے وہ صورتحال میں نہیں ہے۔ چنانچہ جو بارٹر ٹریڈ ہوتا رہا ایران سے، 35% آپ جو ڈیزل لے رہے ہیں وہ سارا کا سارا سمگلڈ ہے، اور اسی حکومت کے اندر 9 مہینے کے اندر انہوں نے کارستانیاں جو کی ہیں 57 پروڈکٹ جو ہیں یہاں پر انہوں نے سمگل کی، اور یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو پام آئل کی درآمد میں 30 لاکھ ٹن تک تقریباً 8.5% اضافے کے باوجود گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے۔ یعنی ذخیرہ اندوزی عروج پر چلی گئی، کوئی کسی کو پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ 58 کے تحت اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہے، تو صدر مملکت، وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی مشاورت سے نگران وزیر اعظم تعینات کریں گے۔ اب سبجیکٹ میرا یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک بہت بڑی لسٹ رکھ دی، اور میں ابھی کیونکہ آپ سے ہی پروگرام کیا تھا، بڑی ڈیٹیل میں کیا، پوری دنیا نے سنا، اور میں نے اس کے اندر جو ہے وہ 2 چیزیں رکھی تھی۔ ایک تو بجلی کے ساتھ جو بہت بڑا کھلواڑ تھا، میں نے 10 آلٹرنیٹو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ہم صرف اور صرف 6.94 کے اوپر ہائیڈرو بنا رہے ہیں، لیکن آپ کی ان جمہوری قوتوں نے کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا، اور آپ کے ایوب خان کے دور کے اندر 2 ڈیم جو آپ کو ملے، صرف انہی کا فائدہ آپ کو ملا۔ اب بھی آپ کی پاکستان کی معیشت کی ساری باغ دوڑ، اور جمہوریوں نے کیا کیا؟ آپ کے سامنے اسمبلی کے اندر سارے کے سارے کیسز انہوں نے ساری کی ساری اپنے جو ہے وہ جو سائن کروا لیے بل، اور سارے کے سارے تسلیم کروا لیے، آئے سے آئے، اور یہ سارا معاملہ آیا گیا ہو گیا۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ٹارگٹ ہے تقریباً $100 بلین کا ہے۔ $100 بلین کا جو ٹارگٹ ہے وہ انڈر دا ملٹری ہے، اور وہ اس کو جو ہے وہ اس کو سیف انویسٹمنٹ کہا جا رہا ہے، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے تحت جو ہے وہ جنرل عاصم منیر خود اس کے اندر چیف ایگزیکٹو تھے، اور انہوں نے بیٹھ کر کہا کہ پوری دنیا کے چیف جو ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ادھر آئے گی تو معاملہ چلے گا۔ پھر اس کی ریسنٹ کانفرنس ایک منرلز اینڈ مائنز پر ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بھارت گولڈ جو ہے وہ 50% دے گا۔ جی کہ ابھی میں ایک امپورٹنٹ بات بتا رہا تھا جی بھارت گولڈ کا میں یہی بتا رہا تھا کہ کیئر ٹیکر کیوں ضروری ہے اب، مطلب ویسے تو ضروری نہیں ہے، یہ ڈیبیٹ الگ ہے، لیکن اب جو ہے وہ معیشت دان ہی ہونا چاہیے تھا۔ ایک تو IMF سب سے بڑا سبجیکٹ ہے،
दूसरा SIFC फौज इसको देख रही है और $100 बिलियन का प्रोजेक्ट है दैट विल लीड टू तकरीबन $100,000 जिसको बढ़कर आगे जाना है। फिर उन्होंने ग्रीन इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट शुरू किया जिसके अंदर ज़राअत को बहुत ऊपर लेके जाना है ताकि हम कर्जों से निजात पाएं। चौथा जो है वो मिनरल्स एंड माइन का एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट होने जा रहा है, उससे सऊदिया की और बाकी कंपनीज इतनी बड़ी तादाद में, आपने पिछले दिनों आपने सुना होगा और आप खुद शायद तशरीफ भी लेके गए होंगे, सब लोग आए हैं मिनरल्स एंड माइंस के लिए। बारेक गोल्ड के पास 50% जाएगा, 25% उन्होंने डिवाइड किया है बलूचिस्तान के लिए और 25% जाएगा फेडरल के। ये सारा कुछ करने के लिए आपको चाहिए मईशत की एक जबरदस्त टीम जिससे जमहूरियत का कोई ताल्लुक नहीं है। जमहूरियत ने सवाए नुकसान के पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया और ना कालाबाग बनने दिया, ना हाइड्रो बनने दिया। इन्होंने LNG 57.47 के ऊपर आपको महंगी तरीन बिजली दी और खाकान अब्बासी ने अपने मुंह से लास्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे, मुझे इसका जवाब दे दें। केयर टेकर इस सेटअप में क्या मुआशी हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं? आज जैसे स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ा तेजी का रुझान, डॉलर भी 45 पैसे सस्ता हुआ है, अगर केयर टेकर सेटअप आता है और जो नाम ज़ेरे गर्दिश है इनमें से कोई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होता है तो क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तानी मैशत को? और दूसरा सवाल ये, इसके साथ ही जवाब दीजिएगा कि अगर 3 महीने की बजाय मार्च में अगर इलेक्शंस होते हैं 2024 में, प्रोलॉन्ग करता है केयर टेकर सेटअप, तो उसके क्या असरात होंगे मैशत पर सर? वेरी क्विकली प्लीज। अच्छा, दो सूरतें जैसे मैंने आपको बताई कि जिस तरीके से फौज ने इनिशिएटिव लिया है SIFC का, मिनरल्स एंड माइन का, ग्रीन इनिशिएटिव का और IMF का, इन चारों सूरत हाल को अगर मैं मद्देनजर रखता हूं तो इस वक्त सिर्फ हफीज शेख का नाम आ सकता है जो मईशत को देख सकता है। अदरवाइज अगर दूसरा मामला है तो उसके लिए नोटिफिकेशन हुकूमत ने जारी कर दी है। उसके लिए वो जो है वो DMG ग्रुप का 22वें ग्रेड का ऑफिसर जो फॉरेन ग्रुप से जिनका नाम भी आपने लिया था जिलानी साहब, शायद वो लेकर आएंगे। वो सिर्फ जमहूरियत का फायदा करेंगे, हुकूमत और अगली प्री पोल रिगिंग के अंदर फायदा देंगे। लेकिन अगर इस हुकूमत ने चलना है और मईशत ने स्टेबल होना है अगले साल तक, तो वैसे ही इलेक्शन में नहीं देखता। और अगर स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आपको जो है वो कोई माहिर मईशतदान आएगा जिसमें हफीज शेख का नाम सबसे सरे फहरिस्त है। ठीक है, डॉक्टर हसनैन जावेद साहब माहिर मईशत और मलिहा हाशमी साहबा तज्जियाकार, सीनियर तज्जियाकार, और सेनेटर गौस न्याजी साहब मुस्लिम लीग नवाज से प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हुकूमत का चूँकि बिल्कुल एक एग्जिट प्लान सामने आ चुका है, ये 16 महीने की जो इत्तेहादी हुकूमत थी बस आज आखिरी शाम है, और जैसे ही ये समरी सदर मुमलिकत इसको पास करते हैं तो असम्बलियाँ जो है वो तहलील कर दी जाएंगी और फिर केयर टेकर सेटअप होगा। और केयर टेकर सेटअप फिर कितने हफ्ते या महीने में इंतखाबात करवाता है, 3 महीने या 6 महीने, इसका फैसला भी बहुत जल्द हो जाए। रुखसान मीर को दे प्रोग्राम न्यूज़ फीड से जहाँ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।